میں پچھلے 15 سالوں سے ٹریننگ اور پروفائلنگ کے بزنس میں ہوں. پروفائلنگ کو ٹرم میں بتا دیتا ہوں. پروفائلنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی ہیومن ریسورس کو, کسی انسان کو پوٹینشلی یہ سمجھنا کہ اس کی اسٹرینگس کیا ہیں, اس کی ویکنیس کیا ہے, اور اس میں سے ایک پارٹ جو 1/3 میں نے بولا تھا اسکریننگ بھی ہے. تو ہمارے جو پرانے کلاسیکل ٹولس تھے نا, وہ تو سائیکومیٹریز. آپ میں سے کوئی سائیکالوجی کا اسٹوڈنٹ ہے جی, سائیکالوجی پڑھی ہو؟ سائیکومیٹریز یوز کرتے تھے. سائیکومیٹریز میں ہم کویشچنس پوچھ لیتے تھے, لمبا چوڑا پرفارما فل کرواتے تھے اور اس کے بعد بتاتے تھے کہ, اور یہ سائیکومیٹریز آپ میں سے کسی نے ISS بھی دی ہوئی ہے؟ آپ نے دی ہوئی سر ISS بھی. کسی نے گورنمنٹ کا کوئی امتحان جس میں نفسیاتی امتحان بھی ہو دیا وہ آپ نے دیا ایک ہی ساتھ. تو وہ جو سائیکو ٹیسٹ ہے نا, سائیکالوجی ٹیسٹ ہے, وہ کہہ لیجئے کہ اس کی ایک مثال ہے. لیکن ہمارے پاس جو پروفائلنگ کے ٹولز تھے اس میں پچھلے 4 سال پہلے ایک اضافہ ہوا. وہ اضافہ یہ ہوا کہ مجھے پتہ لگا کہ دنیا کا ٹاپ ٹول جو ہے وہ MBTI ہے, مائرن بگ ٹیسٹ ہے بیسیکلی. اور ایون ناسا بھی سلیکشن اس کی بیس پہ کرتا ہے. یہ جو ہمارا سر فوج کا 16 پرسنالٹی ٹریلز کا ٹیسٹ ہے, یہ لوکل ڈیولپ ہو گیا اکارڈنگ ٹو پروفیسر مودد رانا صاحب, جو میں سمجھا ہوں بہت زبردست ٹیسٹ ہے. مثلا میں ناٹ ریکمینڈیڈ ہوں 2 دفعہ فوج سے. ISS بھی 98 99 لانگ کورس 2 ٹائم ناٹ ریکمینڈیڈ. میرے والے سارے بریگیڈیئر بن گئے, اب تو میجر جنرل کچھ ہو جانے اگلے دنوں. تو لیکن وہ سمجھ آئی کہ وہ اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ہے. تو MBTI بیسیکلی یہ بات ہی نہیں کرتا کہ خراب کیا ہے. MBTI 2 چیزیں بات کرتا ہے, پوٹینشیل یہ, اور یہ ایریا جو ہے یہ ویک ایریا ہے اور اس میں فلیکس پیدا کرنا ہے, سادہ سا. ٹھیک ہے جی, یعنی میرا فطرتی رجحان بولنے کی صلاحیت ہے اور سننے کی صلاحیت مجھے سیکھ لینی چاہیے, سادہ زبان. جو انٹروورڈ ہے اس کی نیچرل صلاحیت انٹروورڈ ہے, ایکسٹروورژن اس کو سیکھنی ہے. تو ہم نے کیا کیا کہ میرے جو استاد ہیں پاکستان میں ایک ہی قابل بندہ ہے اس کا, سر پورے ملک میں آپ اندازہ لگائیے ٹائپ ایکسپرٹ ایک ہے, ڈاکٹر قمر الحسن صاحب میرے گرو ہیں. ڈاکٹر صاحب کو ہم نے لاہور پکا بلا لیا, جیسے مجھے نیچرلز نے فیصل آباد بلا لی, اور ہم نے کام شروع کیا, ٹائپس پہ ریسرچ شروع کی, کیمپس لگانے شروع کیے, سینکڑوں بچوں کی ٹائپس نکالی, والدین کی سب سے پہلے تو اپنی نکالی, پھر میں نے ڈاکٹر صاحب کو گھر بلانا شروع, میرے بچوں کی ٹائپس نہیں, بیگم صاحبہ کی نہیں. سب سے پہلا کام یہ ہوا کہ وہ جو ایک انہیلدی کانفلکٹ تھا میرے اور میری بیگم کے بیچ, ہوتا ہے نارمل, وہ ختم ہو گیا. کیوں؟ ہم دونوں مختلف ہیں. جس دن یہ سمجھ آتا ہے کہ میں مختلف ہوں اور یہ مختلف ہے, لڑائی نہیں رہتی. لڑائی تب ہوتی ہے جب آپ سامنے والے کو اپنے جیسا سمجھ رہے ہیں. میں مثال دوں گا اس کی. آپ میری ٹائپ ہے ENFJ, ایکسٹروورژن, انٹیوٹیو, فیلنگ ڈومیننٹ, پروایکٹیو پیپل, بورن ٹیچر ہوتے ہیں. بیگم صاحبہ کی ٹائپ ہے ESFP, ایکسٹروورژن, سینسز بیس نالج, نو انٹیوشن, کوئی گٹ فیلنگ نہیں, جو آنکھیں دیکھیں گی وہی ہیں. مجھے آنکھیں نہیں دیکھتی, میرے اندر سے جواب آتا ہے. بائی برتھ ہے نا, بورن ٹائپ ہے نا. فیلنگ ڈومیننٹ ہم دونوں ہیں, ہم دونوں کا ہاتھ, ہم سخی ہیں بہت زیادہ. ہم جتنا کھانا پکاتے ہیں ڈبل پکاتے ہیں, بانٹ دیتے ہیں. جو اپنے لیے لیتے ہیں وہی حج عمرہ کرتے ہیں, گھر کے ملازم بھی ساتھ کرتے ہیں, اس طرح کا مزاج. لیکن میں جے ہوں, وہ پی ہے. اب جے کا پرابلم کیا, جے نے بتایا ہوا 5:30 نکلنا ہے آج, پی نے ہنے میں جانا ہے, انہیں کہنا میں تو علی بیگ بن رہی ہوں. جے نے کہنا جی اسی کافی رستے وچ لورو نکلاں گے تو سکھے کی پیاں گے, تے پی نے کہنا علی دل نہیں کر رہا. ایڈی بھی شاہ جی کی مطلب ہوئی. جے نے کہنا جی میں تیار, تسی 5 بجے رہنا, میں تانوں پک کر لینا کروں. پی نے 5 بجے سرخی لانی شروع کر دینی. اب دونوں کی اپنی ٹائپ ہے. جس دن سمجھ آیا یہ مختلف ہے, کانفلکٹ ختم ہو گیا. نمبر 1. نمبر 2, دوسرا پھڈا یہ تھا, یہ بڑا بچہ لائک کیوں, دوسرا لائک کیوں نہیں ہے. وہ پتہ لگا دونوں کی ٹائپ ہی ڈفرینٹ ہے. یار آپ کیسے موازنہ کرو گے, ایک فش ہے اور ایک جو ہے وہ فرض کیجئے سمجھانے کے لیے لائن ہے. اب کیسے موازنہ کرو گے؟ یہ بات جو ہے نا آئنسٹائن کو سمجھ آ گئی تھی. آپ گوگل پہ جا کے آئنسٹائن کی کوٹیشنز نکالیے گا, جو سب سے بڑی کوٹیشن ہے وہ کوٹیشن یہ ہے کہ مچھلی کو تیرنا سکھانے کی بجائے درخت پہ چڑھنا سکھا رہا ہے تعلیم کا نظام. اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ مچھلی نہیں سیکھ سکے گی. سو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کا سب سے بیسٹ سلوشن ہے کہ کمنگ ڈیز میں میرا 4 جولائی کو ورکشاپ آ رہی ہے, ناؤ یور اسٹرینتھ ناؤ یور ٹائپ, پوری پریفریبلی تو بچوں کو اٹینڈ کرنی چاہیے.
منیمم 13 سال کا بچہ ہونا چاہیے. لیکن بھائی یہ تو مجھے پتہ لگا ادھر تو سب کو ہی نہیں پتا اپنے ٹائپ. تو نیچرلز میں ہم نے 100 لوگوں کی رجسٹریشن کے ساتھ ٹائپ کی 1 ڈے کی ورک شاپ رکھی ہے. صبح شروع ہونی ہے 10 بجے. گرمیوں کی چھٹیوں میں بچے کو اپنی ٹائپ تو پتا ہو یار, 4 جولائی کو. اور آپ کی اطلاع کے لیڈرز ہیں, ہم تو ویسے اس سے زیادہ ماڈرن ٹولز پہ چلے گئے. جسٹ انگلیوں کے سپور سکین کریں تو ملٹیپل انٹیلیجنس سے 90% بندہ سکین ہو جاتا ہے. ایون یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ سوسائڈل ٹینڈنسی کتنی ہے, مینٹل اسٹرینتھ کتنی ہے, رائٹ برین کتنا ہے, لیفٹ برین کتنا ہے. مطلب میرا کام ہے یہ نیچرل سارا کچھ کیوں لے کر آ رہے ہیں. یہاں انتہا کا پوٹینشیل ہے, یہ لوگوں کو چیزیں نہیں پتا. فیصل آباد خوشحال شہر ہے, شعور میں خوشحال نہیں ہے. معافی کے ساتھ یہ میں بات کہہ رہا ہوں, بٹ محبت کرتا ہوں تو کہہ رہا ہوں, پلیز مائنڈ نہ کیجیے گا. مطلب اس کے مقابلے میں لاہور میں ایکسپوجر بہت زیادہ ہے. اور میں نے اپنے سارے سرکل کو کہا, میں نے عطاء اللہ قاسمی صاحب کو کہا, میں نے عسکر ندیم سید صاحب کو کہا, میں نے بڑے بڑے برینز کو کہا, یار فیصل آباد آئیں, نیچرلز آئیں. ہم سب کو نیچرلز لے کر آ رہے ہیں. تو آپ 4 جو جولائی کی ورک شاپ ہے بک کروا لیں, اپنے بچوں کے لیے بک کرائیں. یعنی 4 جولائی کے بعد کم از کم یہ 100 لوگوں کو تو اپنی ٹائپ پتا ہو نا, اور اس ٹائپ میں نوٹس ہوں, مٹیریل ہو. فار یو ویری کا انفارمیشن, جب ہم نے 7 کتابیں اس پہ لکھی تو سب سے پہلے وہ کہاں چھپیں, سن کے حیران ہوں گے آپ, پاکستان میں چھپی نہیں. میری 7 کتابیں اس پہ ٹائپ پہ حیدرآباد سے چھپی, انڈیا سے. اور سب سے پہلے جس ایگزیبیشن میں گئیں, میرا خواب تھا زندگی میں, مطلب میں اگین اس ڈیٹ کو سوچوں, اس ڈیٹ کو سوچوں, مجھے کہتے ہوئے اللہ کا شکر میں ساتھ کروں گا, سب سے پہلے جس ایگزیبیشن پہ گئیں وہ علی گڑھ انسٹیٹیوٹ تھا انڈیا کا, وہاں پہ کتابیں پڑھی ہوئی. تو اب یعنی آپ ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ دنیا ٹائپ کی بات کر رہی ہے, دنیا اسٹرینتھس کی بات کر رہی ہے, دنیا فلیکس کی بات کر رہی ہے. ایک سوال میں اور دوں گا سر آپ کا, مکمل کروں گا ایک جملے کے ساتھ. دی سمپل ڈیفینیشن آف گرومنگ از ٹو نرچر دی نیچر. کلوز. مجھے گارڈننگ کا شوق ہے, میرا مالی محبت سے خوشبو والا گلاب لے کر آیا, ریڈ کلر کے گلاب لگے ہوئے, اور کہنے لگا شاہ جی میں کیونکہ آپ سے محبت بڑی کرتا ہوں, یہ گلاب کا پھول لے لیجیے, یہ گلاب کا پودا لے لیجیے. میں نے محبت سے پکڑا اور اس کو اپنے ڈرائنگ روم میں رکھ لیا. ہفتے بعد میں نے کال کی, گلہ ہے, کیسی محبت ہے, میرا گلاب مرجھا گیا. وہ کہتا ہے رکھا کہاں ہے, میں نے کہا ڈرائنگ روم میں. کہتا ہے سر دھوپ کا پودا چھاؤں میں نہیں رکھنا تھا. پھر محبت سے منی پلانٹ لے کر آ گیا, میں نے اٹھایا, محبت سے دھوپ میں رکھ دیا. ہفتے بعد مرجھا گیا, میں نے کال کی, کیسی محبت ہے, میرا پودا مرجھا گیا. کہتا ہے رکھا کہاں ہے, میں نے کہا دھوپ میں. کہتا ہے یہ بیڈ روم اور ڈرائنگ روم کا پودا تھا. گرومنگ ہے یہ جاننا کہ کوئی کیا ہے اور اس کے سازگار حالات پیدا کرنا تاکہ نرچر ہو. نیچر پہ نرچر ہے, جو نیچر ہے ہی نہیں. میں آج سوچتا ہوں, میں کیمیکل انجینئرنگ پڑھ رہا تھا, میں کسی پلانٹ کو ہیڈ کر رہا ہوتا, میں بیمار بھی ہوتا ساتھ ادھر سے, کیونکہ اس کام کے لیے میں بنا ہی نہیں تھا. جس کام کے لیے میں بنا ہوں وہ کام میرا سٹیمنا 16 گھنٹے میں نہیں تھکتا. کام تھکاتا ہے سر, عشق نہیں تھکاتا.